اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں سورہ یوسف کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ یہ بہت ہی اہم سورہ ہے، احسن القصص اس کو کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غور و فکر کرنے اور اس کے اوپر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سورہ کی اگلی آیات کی تشریح ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی فریب کی چال چلیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ دیکھیے، احتیاطی طور پر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اس خواب کا ذکر نہ کرنا، کیونکہ اس خواب کے اندر یوسف علیہ السلام کی ایک فضیلت کا ذکر ہے۔ ابھی آگے اس کی وہ تفصیل بھی بتائیں گے۔ تو ظاہری بات ہے وہ بھائی جو پہلے ہی جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ کچھ حسد کا رویہ اختیار کیے ہوئے تھے، چونکہ یعقوب علیہ السلام زیادہ محبت کرتے تھے، یعنی اس وجہ سے کہ وہ چھوٹے تھے، ورنہ باپ کی محبت سب کے لیے ایک ہی جیسی ہوتی ہے، لیکن جو چھوٹے ہوں اور جن کی والدہ بھی فوت ہو گئی ہو تو اس کے ساتھ ذرا خصوصی تعلق کی وجہ سے دوسرے بیٹوں کے اندر کچھ حسد کی آگ جلی۔ تو اب اگر یہ سنیں گے کہ یہ یوسف علیہ السلام کو یہ بلند مرتبہ ملنے والا ہے اور ایک دن آئے گا یہ سارے ان کے سامنے سرنڈر ہو جائیں گے اور ان کے ماتحت ہو جائیں گے اور ان کی فضیلت کو تسلیم کر لیں گے، اتنا بڑا معاملہ پیش آنے والا ہے، تو ظاہری بات ہے شیطان تو انسانوں کا کھلا دشمن ہے، وہ کوئی نہ کوئی ایسی چال ان سے چلوا دے گا، کوئی ایسا سٹیپ اٹھوائے گا کہ وہ یوسف علیہ السلام کے خلاف کوئی تدبیر کریں گے۔ بہرحال یہ احتیاطی تدابیر تھی، تو ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ سب احتیاطی تدابیر کے باوجود اللہ کا منصوبہ عمل میں آتا ہے۔ كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم۔ اور اسی طرح خدا تمہیں برگزیدہ و ممتاز کرے گا اور خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا پردادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی، اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا۔ یہ وہ گویا تعبیر ہے اس خواب کی جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بتائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی خوابوں کی تعبیر کا باب باندھ کر اسی تعبیر کو لائے ہیں کہ یہ یوسف علیہ السلام کی اس خواب کی تعبیر ہے جو یعقوب علیہ السلام نے نبی کی حیثیت سے، برگزیدہ نبی کی حیثیت سے بتائی کہ میرے بچے، یہ جو کچھ تم نے منظر دیکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے گویا ایک بشارت دی ہے تجھے بھی اور مجھے بھی، اور تمہارا رب تمہیں برگزیدہ کرے گا اور تمہیں چن لے گا۔ یعنی یہ جو کسی کو نبی کے لیے منتخب کرنا یہ خالص اللہ کی وحی کے مطابق ایک چیز ہوتی ہے، ورنہ کوئی نبی اپنی طرف سے اندازہ نہیں لگا سکتا ہے، نہ ہی پیغمبرانہ فراست سے کسی اپنے بیٹے کو کہہ سکتا ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ نبی بنائے گا، چونکہ نبی بنانے کا معاملہ جو ہے خالص اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے۔ تو جب تک اللہ نہ بتائے کوئی نبی کسی کو یہ اپنی طرف سے کہہ ہی نہیں سکتا، ان کو علم ہی نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں چونکہ کہا گیا تجھے منتخب کرے گا، تو یہ نبی کی طرف اشارہ ہے، نبوت کی طرف، تو یہ خالص ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی وحی کی روشنی میں وہ اس تعبیر کو بیان کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ کہ باتوں کی تہہ تک پہنچنے کا یہ وزڈم جسے ہم کہتے ہیں، دانائی کہتے ہیں۔ عام طور پر لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کر دیا کہ تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ باتوں کی تہہ
اور خوابوں کی تعبیر بھی اسی میں آ جاتی ہے. ظاہری بات ہے جس انداز سے کوئی خواب دیکھتا ہے اس کی ایک بصیرت کے مطابق اس کی جو ایک تعبیر لی جاتی ہے. تو نبی کے اندر یہ فہم و فراست بہت زیادہ ہوتی ہے، لہذا ان کی جو اور پھر اللہ کی وحی کے مطابق ساتھ ہوتی ہے تو وہ زیادہ بالکل پن پوائنٹ ہوتی ہے. اور ساتھ ہی کہا کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں تمام کرے گا جو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کی اور جو ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام یعنی تمہارے دادا کے اوپر کی. اور پھر اپنی طرف بھی اشارہ کیا کہ میرے خاندان کو بھی اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے اس طرح عزت بخشے گا. تو یہ اصل میں خواب تھی اور یہ پورا ایک منصوبہ ہے اللہ تعالیٰ کا اور ایک کہانی ہے. لیکن بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اس چیز کو لوگوں نے نادانی کی وجہ سے اور دماغ کے اندر جو ایک شرکیہ خون دوڑ رہا ہوتا ہے اور ماحول کے مشرکانہ مزاج کی وجہ سے اور خود اپنے چونکہ توحید کو نہیں جانتے ہیں تو انہوں نے اس سے فوراً یہ ترجمہ اور فوراً اس کا یہ اندازہ لگا لیا کہ پورا خاندان نے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا. اندازہ لگاؤ اتنا بڑا بہتان دو انبیاء کے اوپر. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ نبی کسی نبی کو سجدہ کرے یا ایک نبی دوسرے نبی سے اور پورے خاندان سے اور پھر ماں باپ سے سجدہ کروائے اپنے آپ کو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ بہت بڑی بدبختی ہوئی ہے ان مفسرین کی جنہوں نے شرک اور کفر کی یہ انجیکشن دیے قوم کو جو پہلے ہی مریض تھی اس کو اور شرک کے انجیکشن دیے تھپکیاں دی اور پوری طرح سند جواز فراہم کر دی کہ اب کرو سجدے پیروں کو مولویوں کو اور درگاہوں کو. اور ظاہری بات ہے یہ جو ہے نا یہ دین کا حصہ ہوتا ہے. استغفر اللہ. بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ہاں یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. یہ ایک قابل غور آیت ہے. اس کے اوپر اگر یہ غور کرتے نا یہ مشرک مفسرین تو کبھی اس طرح کی بیہودہ تشریح نہ کرتے، اپنی طرف سے نبی کو نبی کے سامنے سجدہ نہ کراتے. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ پوچھنے والے جس طرح مشرکین مکہ نے اس طرح کا سوال پوچھا تھا کہ بنی اسرائیل جو ہے مصر میں کیسے داخل ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس سوال کے اندر اور اب جو جواب دیا جا رہا ہے ان پوچھنے والوں کے لیے یعنی مشرکین کی بات ہو رہی ہے. مشرکین کے لیے بڑی نشانی ہے چونکہ جس طرح اس سٹوری کا اینڈ ہوا ہے جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے مخالفت کی اور کتنی مخالفت کی لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے منصوبے کو نہیں روک سکے ہیں. اور ایک وقت آیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ بالکل سرنڈر ہو گئے اور بے بس کھڑے تھے ان کے سامنے. بالکل یہی اس سٹوری کا حال ہونے والا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے بھائی کر رہے ہیں یہ مکہ والے، اور اس سٹوری کا اینڈ بھی یہی ہونا ہے. تو اس میں ایک نشانی تھی، اسی وجہ سے مومنوں نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ اس سٹوری کا کیا اینڈ ہونے والا ہے. یہ نہیں کہ آخر میں جا کے سجدہ کریں گے. مشرکین مکہ یا سرداروں نے کسی نے بھی نبی علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا جب فتح مکہ ہوا، بلکہ نبی علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدے میں شکر گزاری کے طور پر جھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بالکل اسی طرح پورا خاندان اور یوسف علیہ السلام اس کامیابی کے اوپر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ابا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں، کچھ شک نہیں کہ ابا صریح غلطی پر ہیں. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. تو یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینک آؤ، پھر ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے. یہ دیکھیے قبائلی ماحول کے اندر ایک باپ کے جتنے بیٹے ہوں وہ طاقت تصور کی جاتی ہے. تو اس انداز سے وہ سوچ رہے تھے کہ ابا کو ہماری طرف توجہ دینے کے بجائے بس صرف چھوٹے بیٹے کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے کس طرح وہ نظام چلے گا. تو یہ تو بہت بڑی غلطی کے اوپر ہے. اور پھر شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا جس طرح ہر گناہگار کے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ بس قتل کرو اس کو، اپنے سے راستے سے ہٹاؤ
اور پھر بعد میں پھر نیک ہو جانا. تو جس طرح یہ گناہ گار یہی سوچتے ہیں یہ گناہ کار لوگ بعد میں ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس وسوسے سے اپنی پناہ میں رکھے. قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو، کسی گہرے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہگیر نکال کر اور ملک میں لے جائے گا. اگر تم کو کرنا ہے تو یوں کرو. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. یہ مشورہ کر کے وہ یعقوب سے کہنے لگے کہ ابا جان، کیا سبب ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں؟ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب میوے کھائے اور کھیلے کودے، ہم اس کے نگہبان ہیں. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. انہوں نے کہا کہ یہ امر مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، یعنی وہ مجھ سے جدا ہو جائے، اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. وہ کہنے لگے کہ اگر ہماری موجودگی میں کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں اسے بھیڑیا کھا گیا تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے. دیکھیے جب پوری طرح انہوں نے منصوبہ بنا لیا قتل کرنے کا، تو اگر ہمدردی کسی کے دل میں آئی بھی تو بڑے بھائی نے کہا کہ قتل نہ کرو، بس ایک کنویں میں ڈال دو، جان چھڑاؤ اس سے، یہ کم از کم ہمدردی بھائی کے سامنے آئی ہے. اور اس کے بعد اسی پر انہوں نے ایکا کر لیا اور جھوٹ کے ساتھ آ کے یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کہنے لگے. حالانکہ پورا منصوبہ بنا کے آئے ہیں، بات چیت انہوں نے کی ہے، لیکن تھوڑے ہی فاصلے کے اوپر یعنی یعقوب علیہ السلام بے خبر ہیں. تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کوئی غیب نہیں جانتا ہے، اور جو بات جب اللہ بتائے پھر وہ غیب جاننے والا تو نہیں ہوتا. غیب جاننے والا تو اللہ ہے. انسان کے لیے یہ غیب ہیں، حاضر چیزیں، اللہ کے لیے تو یہ چیزیں ہیں بھی نہیں ہیں. تو اس طرح کے غیب کی باتیں جاننا، یا جس طرح آج ہماری پوری قوم کا یہ عقیدہ بن گیا ہے کہ انبیاء تو کیا، ان کے پیر اور ان کے یہ جو دستگیر بنائے ہوئے ہیں اور مرنے کے بعد عالم الغیب ہے، اندازہ لگائیے. خادم رضوی صاحب اس طرح کے بے شمار عقیدے بیان کرتے ہیں کہ دلوں کا حال جانتے ہیں، سب کچھ تمہارے دیکھ رہے ہیں، اولیاء اللہ یہاں ان کی روحیں آ رہی ہیں، سب کچھ. ڈاکٹر اسرار بھی اسی طرح کے عقیدے رکھتے ہیں، خالص مشرکانہ عقیدے ہیں. تو قرآن یہ عقیدہ بیان کرتا ہے کہ بیٹوں نے مشورہ کیا اور یعقوب علیہ السلام تھوڑی فاصلے پر بھی اس منصوبے کو، اس بات چیت کو نہیں سن سکے. نہ عالم الغیب ہیں، نہ ارادوں کے جاننے والے ہیں. اور پھر جب آ کے بتایا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تم کھیلنے میں مشغول ہوں گے تو اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا پورا منصوبہ، اس کی آؤٹ لائن بتا دی تھی کہ اس طرح کا یہ معاملہ پیش آنے والا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک منصوبہ آئے گا. تو ظاہری بات ہے پیغمبر اپنی کسی تدبیر سے اس کو نہیں روک سکتے ہیں. اور اتنا بڑا منصوبہ کہ ایک بچے کو یہاں کنان سے اٹھا کر مصر جیسی وہاں جو ہے وہاں ایک ریاست ہے، حکومت ہے، تہذیب ہے، بت پرست ہیں، ان سب کا کفر و شرک کا جنازہ اٹھانے کے لیے اور وہاں توحید کا دور دورہ کرنے کے لیے، ایمان کی وہاں شمع روشن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک منصوبہ بنایا. تو اس منصوبے کو کون روک سکتا تھا؟ کتنی دانائی کے اوپر مبنی یہ منصوبہ تھا. تو لیکن حیرت ہوتی ہے کچھ لوگوں نے اس کو صرف سجدے کے گرد گھما دیا کہ بس اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کروانا چاہا اور پھر وہ اتنی طاقت والا ہے کہ حالات واقعات کو گھما پھرا کے آخر سج کر دکھایا. اندازہ لگائیے، یہ ان کا مشرکانہ ذہن ہے. اور اگر اس انداز سے کہا جائے کہ وہ شکر گزاری کا سجدہ تھا، اللہ کو ہوا ہے، تو پھر اللہ کی عزت اور وقار دل کے اندر آتا ہے اور اس کی طاقتیں اور قدرتیں کہ واقعی مالک انسانوں کا خیر خواہ ہے.
اور کس طرح اپنی حکمت سے دانائی سے کتنے کمزور بچے کو اٹھایا جو سب سے چھوٹا تھا یعنی وہاں اس ماحول کے اندر، اور ایک بہت بڑی سلطنت کے ساتھ جا کے ٹکرا دیا۔ تو اس شان کے ساتھ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے منصوبے، وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، اپنی طاقت کو دکھاتا ہے، اپنی حکمت اور دانائی کو دکھاتا ہے، اور اسی چیز کو پھر آگے جا کے 100 نمبر اور 101 نمبر آیت میں یوسف علیہ السلام نے انہی الفاظ کے ساتھ اس خواب کی تعبیر کا ذکر کیا جو یعقوب علیہ السلام نے 6 نمبر آیت کے اندر جو الفاظ تھے، بالکل الفاظ بھی وہی ہیں، اور اس طریقے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ایسا ہے جو اپنی غیر محسوس تدبیروں کے ذریعے اپنے منصوبوں کو پایہ تکمیل پر پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور اس کے بہترین پہلو کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔